درود و سلام رحمت للعالمین پر، درود و سلام خاتم النبین پر، درود و سلام سرور کونین پر، درود و سلام افضل الانبیاء پر، درود و سلام سرور کائنات پر، درود و سلام شافع محشر پر، درود و سلام ساقی کوثر پر، درود و سلام حبیب کبریا پر، درود و سلام عبداللہ کے نور نظر پر، درود و سلام آمنہ کے لخت جگر پر، درود و سلام حسنین کے بابا جان پر، درود و سلام فاطمہ کے بابا جان پر، درود و سلام حسنین کے نانا جان پر، ہزاروں درود و ہزاروں سلام آپ کے اور ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعلی آل۔ آنکھوں میں، تصور میں، دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے، آنکھوں میں، تصور میں، دل میں سرکار کی صورت ہوتی ہے، یوں سایہ فگن مجھ آسی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب حسن تصور جاگ اٹھے اور گنبد خضرا ہو آگے، جب حسن تصور جاگ اٹھے اور گنبد خضرا ہو آگے، اشکوں سے وضو کر لیتا ہوں، آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشکوں سے وضو کر لیتا ہوں، آنکھوں سے عبادت ہوتی ہے۔ 100 بار تصدق اس دل کے، وہ عرش بری سے کیا کم ہے۔ 100 بار تصدق اس دل کے، وہ عرش بری سے کیا کم ہے، جس دل میں رسول اکرم کی اے دوست محبت ہوتی ہے، جس دل میں رسول اکرم کی اے دوست محبت ہوتی ہے۔ قرآن کی زبان کو سمجھو تو یہ صاف اشارے ہے اس میں، قرآن کی زبان کو سمجھو تو یہ صاف اشارے ہے اس میں، محبوب خدا کی چاہت سے تکمیل عبادت ہوتی ہے۔ محبوب خدا کی چاہت سے تکمیل عبادت ہوتی ہے۔ قرآن کی زبان کو سمجھو تو یہ صاف اشارے ہے اس میں، محبوب خدا کی چاہت سے تکمیل عبادت ہوتی ہے۔ جناب مولوی لائق علی صاحب، میرے جماعتی سینئر ساتھی، حاضرین اکرام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسعود و مقدس موقع پر آپ ہم یہاں پر جمع ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے حبیب پاک کی امت میں پیدا کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے وہ مقام نہیں عطا کیا جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا۔ تمام انبیاء کی امتیں ایک طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف، بے شمار واقعات، احادیث، قرآنی آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے آج کے دور کے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے وہ افضل و اعلیٰ مقام عطا کیا جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا۔ یہ مسلمان ناواقف ہے اس سے اور اپنی قدر خود اپنے ہاتھ سے گھٹاتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اتنے بڑے مقام پر ہم کو فائز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی علاقے سے جاتے، ایک خوبصورت چٹان پہ نظر پڑتی تو دیکھتے کھرے آتے کہ اتنا خوبصورت دلکش چٹان ہے، پہاڑ ہے کہ نظر اس پہ سے ہٹانے کو طبیعت نہیں چاہتی، چمکدار، سفید، شفاف، بس دیکھتے کھڑے رہ گئے تو اوپر سے آواز آئی پروردگار کی کہ اے عیسیٰ، خالی تم چٹان کو دیکھ کے پریشان ہیں، ہم تم کو بتلاتے کہ چٹان کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے ندا دی، آواز دی، چٹان شق ہوا، پہاڑ 2 ٹکڑے ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی نظر پڑتی ہے تو اور پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے یہ کہ اس چٹان کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں، چٹان کے اندر ایک کھجور کا جھاڑ ہے
اور ایک آدمی نماز کی حالت میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، یہ کھاتا ہوں، اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ 400 سال سے اس چٹان میں کھجور کو غذا بنا کے نمازیں ادا کرتا ہوں، 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوم کے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بولنے لگے، اے پروردگار، اس سے زیادہ نیک نمازی پرہیزگار بندہ روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا کہ 400 سال سے تیرے حق میں نمازیں پڑھ رہا، عبادت کر رہا ہے، اتنا نیک بندہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، تم کو نہیں معلوم میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک امتی 14 شعبان شب برات کے موقع پر مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے تو یہ 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر اس کو اجر ثواب عطا کرتا ہوں۔ 400 سالہ عبادتوں سے بڑھ کر 2 رکعت نفل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو اتنا اجر و ثواب عطا کرنے کا اللہ نے اعلان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اکثر انبیاء کرام مسلمانوں کی عظمت اور ان کے مرتبے کو دیکھ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ پروردگار ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ امت محمدی کا یہ عالم ہے، اتنا فضیلت والا مقام ہے، تو دوسرے انبیاء کی امتوں کا کیا عالم ہوگا؟ کسی نبی کی امت کو یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ فوقیت حاصل نہیں جو مسلمانوں کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کیا۔ یہ ان کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی امت میں ہم کو پیدا کیا اور بڑے شرف والی امت قرار دیا۔ تو انبیاء کی امتیں دیکھ کر رشک کرتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ معراج کی شب ہے، اس میں کئی واقعات جو اسرار شریعت اس میں پوشیدہ ہے، لیکن ایک اہم واقعہ اس کا یہ ہے کہ تحفہ معراج کے طور پر سرکار 5 وقت کی نمازوں کو لے کر آئے۔ اعلان تو کیا گیا کہ حبیب آپ کی امت کے پر ہم 50 وقت کی نمازیں فرض کرتے ہیں۔ سرکار لے کے آتے ہیں، کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت نہیں پڑے گی، تعداد ذرا کم کرا لیجئے۔ تو جاتے ہیں، آتے ہیں، تعداد گھٹتے گھٹتے 5 نمازیں مقرر ہوتی ہیں۔ پھر بھی کہا گیا 5 بھی نماز آپ کی امت نہیں پڑھتی، تو سرکار مسکراتے ہوئے کہے میں اب اللہ کی بارگاہ میں جا نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے، کیا میری امت 5 وقت بھی نماز نہیں پڑھے گی؟ بس اتنا کہنا تھا۔ پروردگار کی آواز آتی ہے کہ میرے حبیب آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ آپ فکر مت کیجئے، آپ کی خواہش کے مطابق 50 وقت کی نمازوں کو ہم نے 5 وقت کی نمازوں میں تبدیل تو کر دیا، لیکن میرے حبیب ہم نے جو مقرر کیا اس میں کمی نہیں کی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 وقت نماز، ہم اجر و ثواب 50 وقت کی نمازوں کا عطا کریں گے۔ 50 وقت کی نمازوں کا اجر و ثواب اندازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار اعلان کرتا ہے، اجر و ثواب کو مقرر کرتا ہے، تو خود پروردگار اس میں کمی یا ترمیم نہیں کرتا، تو دنیا والے ہماری شریعت پہ کیا کمی ترمیم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کی جرت کر سکتے ہیں؟ اللہ اعلان کرتا ہے تو اس میں کمی نہیں ہوتی، نہ ترمیم ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ کی امت 5 وقت نماز پڑھے گی، ہم اس کو اجر و ثواب 50 وقت کی نمازوں کا عطا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی دعا مانگی کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ تو یہ عظمت ہماری ہے، ہم اپنی عظمت سے ناواقف ہیں۔ اور پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جس نے اپنایا، اللہ نے ان کی ادا کو پسند کیا تو آسمان اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو بلند کیا۔ صرف سرکار کی محبت میں اپنے آپ کو سرکار کے ساتھ گزارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ رہتے، سرکار سے ساتھ
عبادتیں کرتے، ریاضتیں کرتے، سرکار کی صحبت میں رہتے، لیکن پھر بھی ان کی تڑپ ہے کہ میں سرکار کے زیادہ سے زیادہ قریب رہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے خلیفہ، لیکن ان کی بھی یہی خواہش، تو اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے روضہ اقدس میں جگہ پہ ہی سرکار کے پائے مبارک کے پاس آج بھی آرام فرما رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواہش تھی، مسجد نبوی میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضرت عثمان غنی آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فرصت سے ہے آپ، میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے بہت دنوں سے، میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا کہ ارشاد پر عثمان کہو کیا بات ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کہاں رہیں گے، میں کہاں رہوں گا۔ اتنی قربت رہنے کے بعد، اتنی صحبت ملنے کے بعد پھر بھی یہ تڑپ ہے کہ سرکار کے پاس میں کہاں رہوں گا، سرکار کہاں رہیں گی۔ سرکار مسکرا کے کہنے لگے عثمان ایک پتھر کو اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو لے کے آتے ہیں، سرکار مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان سے کہتے ہیں پتھر کو زور سے پھینکو، تو مسجد نبوی کے صحن سے حضرت عثمان اس پتھر کو پھینکتے ہیں تو ایک مقام پہ پتھر گرتا ہے جا کے، سرکار دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں دیکھو عثمان یہ پتھر جہاں گرا ہے وہاں تمہاری خبر ہوگی، میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں میری خبر ہوگی، تمہارے میرے درمیان جو بھی مسلمان دفن ہوگا وہ جنتی ہوگا، جنتی ہوگا۔ حضرت عثمان چیخ مار کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پہلے فرماتے تو اس پتھر کو اتنی زور سے پھینکتا کہ مشرق سے مغرب تک جنت البقیع بن جاتا۔ یہ طلب تھی، زندگی تمام اللہ نے سرکار کی صحبت سے سرفراز فرمایا، لیکن یہ کہ پردہ فرمانے کے بعد سرکار کہاں رہیں گے، میں کہاں رہوں گا، یہ طلب، یہ تمنا۔ اور پھر دیکھیے گنبد خضرا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، کیا مقام ہے حضرت عمر کا، اندازہ کیجئے۔ امیر المومنین ہے، اپنا کرتا پھٹ گیا تو خود سیتے ہوئے بیٹھے، اپنے ہاتھ سے سی رہے کرتا۔ روایت میں آیا کہ سورج جتنی تیزی سے نکلا اور سورج کی تیز کرنوں نے حضرت عمر کے جسم کو چرکے پہنچانے لگی تو حضرت عمر پلٹ کے سورج کو غصے میں گور کے دیکھے، روایت میں آیا کہ سورج مدھم ہو گیا، سورج مدھم ہو گیا۔ حضرت بیکل فرماتے ہیں سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان عالم کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کی صحبت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا کہ جسم کو چرکے پہنچنے لگے تو سورج کو غصے میں دیکھے، سورج کی روشنی مدھم ہو گئی۔ عمر کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جس نے بھی سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی، اللہ نے آسمان اسلام کے چمکتے ہوئے ستارے قرار دیا اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو، ان کے ذکر کو باقی رکھا، زندہ رکھا۔ بہرحال آج کی شب ہم کو عبادتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، سرکار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور جتنے ہو سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یاد رکھیے جو لوگ دنیا سے پردہ فرمائیں وہ صرف آپ کی دعا کے محتاج ہیں۔ زمین کے اندر ہے، اولاد ہے، دن میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتی، دنیا سے چل جانے کے بعد ارے ہر آن موت کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر لمحہ موت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھنے سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم ہے، حضرت کرونا جب آ گئے تو سب کو موت یاد آ گئی۔ کووڈ جب شروع ہوا ہر آدمی دیکھا موت کس کو کہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پیٹ بلا کے ختم ہو گیا۔ ایسا جانے لگے کہ
لوگوں کا ذہن تھا ابھی میری عمر کیا، میں تو رہنے والا ہوں، لیکن اللہ کی قدرت پہ اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں۔ اب بھروسہ کرو، 14 سال کے 16 سال کے بچے چلے آ رہے اور 60 سے زائد والے چلے آ رہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، جب بھی بلاوا آیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھے اوقات میں رہو، اچھی باتوں کی ورد کرو، زبان پہ آپ کلمات کا ذکر رکھو، اپنے اچھے کلمات کا۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ مغرب ہوتے ہی لائٹ، یعنی جب قندیل روشن کرتے تھے تو ہمارے گھر کے بزرگ عورتیں منہ پہ سے ہاتھ پھراتے کلمہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبح نیند میں سے اٹھتے، آنکھ کھولتے کلمہ پڑھتے، منہ پہ سے ہاتھ پھیرتے۔ ہم نے اپنی بڑی بھی سے نانی سے پوچھا کہ نانی جان یہ کیا عمل ہے؟ تو نانی جان نے کہا یہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا، ہم سیکھے ان سے، ہم کو بھی عادت ہو گئی۔ صبح آنکھ کھولتے کلمہ پڑھتے، منہ پہ سے ہاتھ پھیرتے، شام میں چراغ روشن ہوتے کلمہ پڑھتے، منہ پہ سے ہاتھ پھیرتے۔ وہ کہہ کر نانی جان نے کہا یہ جب عادت بن جاتی ہے، جبرائیل امین جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہمارے زبان سے خود بخود نکل جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے۔ سرکار کی حدیث ہے جو شخص جیسا جیا ویسا مرے گا، اور جیسا مرے گا روز محشر ویسا اٹھے گا، روز محشر ویسا اٹھے گا۔ اور پیرانے پیر کی کرامت میں یہ تفسیر، یہ حدیث کی تفسیر بھی دیکھے کہ جب ایک یہودی نے دعویٰ کیا کہ ہمارے نبی نے زندہ کیا مردے کو، تم نے کیا کیا؟ جب پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر راستے کے گزر رہے تھے، جب یہ سنے تو پلٹ کے فرمانے لگے کہ بابا نبی کی بات تو دور کی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ کوئی خبر بتا دے، میں بتاتا ہوں زندہ کر کی۔ تو ایک لے آ کے پرانی کھنڈیر والی خبر بتایا، تو پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روشن ضمیر ہے، دستگیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، پرانی خبر دیکھ کر کہنے لگے شخص یہ کوئی فقیر کی خبر ہے، جو دب بجا کے بھیک مانگتا تھا اس کی خبر ہے، انتہائی 40-50 سال پرانی خبر بتائے، اور دیکھا کیسا زندہ کرتی۔ تو زندہ کرنے سے پہلے وہ مردے کا تعارف کر رہے، غوث پاک تعارف کرا رہے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ تمہارے نبی نے خنب اذن اللہ بول کے زندہ کیا ہے، اللہ کے حکم سے اٹھ، دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ خنب اذنی کا نعرہ لگایا، میرے حکم سے اٹھ، تو مردہ اٹھ گیا، دب بجاتے ہوئے بیٹھ گیا، خبر دب بجاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ تو جو جیسا جیا ویسا مرا، جیسا مرا ویسا اٹھا۔ اس لیے اچھی عادتوں کی، اچھی باتوں کا ذکر زبان پہ رکھیں گے تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ کرونا میں سب کو معلوم ہوگا، تو آگے میں پیچھے کی بات نہیں ہے، کبھی بھی پٹ بول کے نکل جاتے۔ اوقات اچھے رکھیے، نماز کی پابندی کریے، مغفرت کا ذریعہ بنیے، اولاد کو اچھی تربیت دیجیے، اور اولاد کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کرے، خدمت کرے۔ میں آخری بات آج کی شب یہ بول کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ بڑے کروڑ پتی لکھپتی آدمی ہیں، جس کے ماں باپ زندہ ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارے لوگ اپنے والدین کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کے مقام سے ناواقف ہیں۔ تمہارے گھر میں اللہ کی کوئی نعمت ہے، اللہ کی کوئی دولت ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی خدمت کرو، دین و دنیا دونوں کو لوٹو۔ جو لوگ ماں باپ کی تعظیم کرتے، خدمت کرتے، اللہ ان کی دین و دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ ماں باپ کو ناگواری سے بات مت کرو، اف تک کہنے کا حکم نہیں ہے، ماں باپ کا بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا ماں باپ کی وہ دعا جو ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں میں اس کو جلد قبول کر لیتا ہوں، میں جلد قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بتایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان کیا۔ لوگ اپنے ماں باپ سے، ان کے مرتبے سے، ان کے مقام سے، ان کے تقدس ماپ رتبے سے ناواقف ہیں، ان کی جتنی بھی تعظیم کی جائے کم ہے۔ 4 پیسے آنے کے بعد یا ڈگریاں آنے کے بعد ماں باپ کو نیچی نظر سے مت دیکھو، تمہارے پورے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب آج ہمارے پاس چل رہا ہے کہ ہماری خواتین کو نقاب نکال دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ مجھے اچھا یاد ہے
71-72 کے 1971-72 میں ایمرجنسی کے دور میں یہ آواز اٹھی تھی کہ برقع ختم کر دینا چاہیے، بہت زور سے چلی، ایک ایمرجنسی کی پیداوار ابھرے تھے، بولے برقع ختم کر دینا چاہیے، اوپر سے مار ایسی پڑی، خود برقعے میں چلے گئے، برقع باقی ہے۔ اب آج نہیں کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہمارے پاس جو چیز مقدس مانی جاتی ہے وہ پردے میں رہتی ہے، اس لیے ہمارا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کے اوپر غلاف کعبہ ہے، ہماری کتاب ہدایت قرآن مجید ہے، جزدان میں ہے، کپڑے میں ہے، ہماری خواتین، ہماری بیٹی دنیا میں آتی ہے تو بیٹی بن کے آتی ہے، اور جب آگے بڑھ کے ترقی کرتے جاتی ہے تو ماں کے تقدس، ماں رتبے پہ پہنچ جاتی ہے، جس کو اللہ نے کہا کہ اب اس کے قدموں کے نیچے ہم نے جنت کا اعلان کر دیا۔ تو مردوں سے زیادہ عظمت والا مقام خواتین کا ہے، بیٹیوں کا ہے، تعظیم کرو بیٹیوں سے، اور بیٹیوں سے گھر میں بڑی رونق آتی ہے، بیٹیوں سے گھر میں بڑی رونق آتی ہے، بڑی شان والی بیٹی، مہکتا رہتا ہے سارا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے سارا جہان بیٹی سے، گھر کی شان و بان بیٹی سے، ضروری نہیں بیٹے سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ تو اندازہ کرو بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی دعائیں لو، اپنے گھر میں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، اور ان کی قسمت کو مقدر رشک کرتے ہیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی تعظیم کرو، ان کی تعظیم کر کے خدمت کرو۔ دنیا میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ نے ایسا نوازا کہ آج دنیا میں کوئی مقابلے کے لیے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، اور پریشان ہے دنیا کے اس کے پاس کیا ہے، نہ دولت ہے، نہ علم ہے، نہ قابلیت ہے، نہ ہنر ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے، ماں کی دعا ہے، تو اللہ نے نوازنا شروع کر دیا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرے تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ اللہ نوازتا ہے وہ اولاد کو جو اپنے ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اپنی دین و دنیا دونوں کو سنوارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے کو قبول کرے، جتنے حاضرین ہیں ان کی تمام مقاصد کو اللہ پورا کرے، جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دفع فرمائے، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کمزور ہیں ان میں ہمت و طاقت و قوت عطا فرمائے۔ پروردگار میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے سب کو فیض یاب فرما، سب کو فیض یاب فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، سب کو ترقی عطا فرما، اور مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی اور فتح نصرت عطا فرما، مسلمان کو ہر جگہ نصرت عطا فرما، مسلمانوں کی سربلندی عطا فرما، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز فرما، ان کی صحت و سلامتی کے رکھیے، ان کی سلامتی چاہتے ہیں ہم، ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی عمر دراز فرما، ان کے مقدمات میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اتر پردیش کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو شاندار کامیابی عطا فرما۔ پروردگار ظالموں کو مدد چکائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں امت محمدیہ پر، پروردگار ان کی حکومتوں کا خاتمہ کیجیے، جو لوگ اچھے خیالات رکھتے ہیں ان کی حکومت کا موقع دیجیے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرمائیے، نقیب ملت حبیب ملت کے قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کی خدمات کو قبول فرمائیے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، نوجوانوں کو توفیق دے کہ والدین کی تعظیم کرے، خدمت کرے، نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ صوم و صلات کے پابند ہو کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کرام اور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اس محلے کے تمام مصلیوں کو خوشحالی عطا فرمائیے، تندرستی عطا فرمائیے، شفا عطا فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے۔ اس مسجد کے مصلیوں کو نیک بنا دیجیے، ایک بنا دیجیے، اور انتجاؤں کو
بارگاہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔